اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون قوله الحق وله الملک یوم ينفخ في الصور عالم الغیب والشہادہ وهو الحکیم الخبیر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَا مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 73 سے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ پورا مضمون آگے تک چلتا چلا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس میں اللہ رب العزت نے توحید الوہیت کو بیان فرمایا تھا، اور توحید الوہیت کے دلائل ارشاد فرمائے تھے اللہ رب العزت نے۔ توحید الوہیت کے سلسلے میں یہ بات واضح ہو جائے اور ذہنوں میں آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العزت کو رب ماننا، سب سے بڑا ماننا، اور یہ کہ ساری طاقت اسی کے پاس ہے اور وہ سب سے قوت والا ہے، یہ بات دنیا کے جتنے کفار اور مشرکین ہیں وہ سب مانتے ہیں۔ اللہ کو بڑا ماننا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ ماننا کہ اللہ رب ہے، اور یہ ماننا کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، یہ سب مانتے ہیں، اس میں کسی کا انکار نہیں۔ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے مذاہب ہیں ان سب کے مشرکین ہوں، سب کا یہ ماننا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت کو بیان کیا ہے کہ تم یہ بات جب مانتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، تو پھر عبادت کے لائق دوسرے کیسے ہو گئے؟ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید الوہیت، کہ الہ اللہ کو اکیلا ماننا۔ الوہیت میں عبادت کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے طریقے اللہ کے لیے خاص ہو جائے، دوسرا اس میں کوئی شریک نہ ہو۔ عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، نماز کی ادائیگی کرنا، روزہ رکھنا، نذر و نیاز کرنا، قسمیں کھانا، اور اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اور جب ہم آواز دیتے ہیں تو وہ ہماری پکار سنتا ہے۔ اس پوری دنیا میں کوئی کہیں سے بھی اللہ کو آواز دے اور جس زبان میں چاہے آواز دے، چپکے سے آواز دے یا زور سے آواز دے، اللہ اس کو سنتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیز جو الوہیت کی ہے وہ صرف میرے لیے خاص ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جو گزر چکی ہیں اس کے اندر توحید الوہیت کو بیان فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف اکیلا تنہا میں ہوں اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر یہ ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟
حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو آسمان بنایا اللہ نے، جو زمین بنائی اللہ نے، جو ہمیں پیدا کیا، تمام یہ مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کار فرما ہے۔ کوئی کام اللہ رب العزت کا الٹپ نہیں ہوتا کہ بس ایسے ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے پیچھے حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ پوری زمین بنائی، مخلوقات بنائی، آسمان بنائے، کس کے لیے بنائے؟ بتایا کہ یہ جو انسان اس زمین پر ہیں، انسان اور جن جو یہاں پر رہ رہے ہیں، یہ ساری زمین ہم نے سب ان کے لیے بنائی ہے۔ اور انسانوں کو، جناتوں کو کس کے لیے بنایا؟ فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ہم نے یہ آسمان بنائے، یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ مرغزار، یہ ریگزار، یہ ریگستان، یہ پھل، یہ پھول، یہ پودے، یہ میوے جات، یہ غلہ، یہ سب انسانوں کے لیے اور انسانوں کو اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے ان جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا اس زمین پر آنے کا مقصد، اس دنیا میں ہم جو سانسیں لے رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک امتحان میں ہیں، اور یہ امتحان کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اپنے مالک کو ہم پہچانتے ہیں یا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں طاقتیں دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، ان کو ہم اللہ کی رضا میں استعمال کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کو توڑنے میں اور اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہی ہمارا امتحان ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا ہے، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ ایسے نہیں پیدا کر دیا۔ اللہ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو مومنین ہیں، مومنین صادقین، جب وہ اللہ کی ان مخلوقات پر غور کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اس پوری روئے زمین پر کوئی چیز آپ نے بیکار نہیں پیدا کی ہے، ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، قیامت کے دن کے رسوائی سے بچا لے، جس دن آپ مجرموں کو پکڑ کر جہنم میں جھونک دیں گے۔ اے پروردگار، اس دن کے ہولناکی سے اور اس دن کی سزا سے ہمیں بچا لے۔ تو فرمایا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ دن جب آئے گا جس دن اللہ رب العزت کہے گا کہ ہو جا، اور ہو جائے گی۔ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا یہ کہنا بالکل برحق ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اس دن صرف اسی کی بادشاہت ہوگی۔ یوم ينفخ فی الصور، جب سور میں پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو اور شہادہ کو جاننے والا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا ہے اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو زمین اور کائنات تم دیکھ رہے ہو، یہ ایک اس کا وقت متعین ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے، جو وقت کسی کو نہیں معلوم، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی امام کو، کسی کو علم نہیں، صرف اللہ کو اس کا علم ہے کہ یہ کائنات کب تک چلنی ہے۔ جس روز اس کائنات کے ختم ہونے کا اللہ فیصلہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کو ختم کرنے میں ہمیں بڑا وقت لگے گا، اس کو توڑنے میں ہمیں بڑا ٹائم لگ جائے گا؟ نہیں، فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کن، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچو، جس دن سور پھونکا جائے گا اور جس دن لہ الملک، صرف اسی کی بادشاہت ہوگی، یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول، اس سور کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے، اس طرح کی چیز ہے، اس میں پھونکا جائے گا تو اس سے آواز نکلے گی، اور جو آواز نکلے گی پھر اس آواز کی تیزی اور شدت سے سارے کے سارے لوگ ہلاک ہوتے چلے جائیں گے۔ حدیث شریف میں اس کی اور تفصیل بیان کی گئی ہے، کچھ کتاب الفتن میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب آئے گی تو اس طور پر آئے گی کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کوئی اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا، کوئی اپنی گائے کا دودھ دو رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، الگ الگ کاموں میں مصروف ہوں گے، اور سور پھونکا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل سے سور پھونکو،
اور جب وہ اس میں آواز کریں گے تو وہ آواز شروع میں بڑی بھلی معلوم دے گی، بڑی پیاری معلوم دے گی، بانسری کی جیسی آواز، شہنائی کی جیسے آواز، اور اس کے بعد پھر وہ آواز تیز ہوتی چلی جائے گی، تیز ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ گھبرا اٹھیں گے، کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، دماغ پھٹنے لگیں گے، اور اس کے بعد پھر عالم یہ ہوگا کہ جو حوض لیپ رہا ہوگا وہ اپنے حوض کو مکمل نہ کر پائے گا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، موت آ جائے گی اسے۔ وہ جو دودھ دو رہا ہوگا، ابھی اس نے دودھ دو کر اس پیالے کو اپنے منہ تک لایا بھی نہیں ہوگا، آدھے راستے میں ہوگا کہ اس کی موت ہو جائے گی۔ وہ جو لقمہ اس نے پلیٹ سے اٹھایا تھا اور منہ تک لانے کے لیے آدھا راستہ طے کیا تھا، یہاں تک پہنچا ہوگا، ہاتھ اٹھ کر ابھی منہ کے پاس نہیں پہنچا ہوگا کہ اسے موت آ جائے گی۔ یہ وہ دن ہوگا جو انتہائی خطرناک ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا۔ پھر اس آواز کی شدت سے یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، جیسے کوئی روئی دھن دیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ روئی اڑنے لگتی ہے، اس طریقے سے یہ پہاڑ اڑتے ہوئے پھریں گے، سمندر کھول جائیں گے، آواز نہیں رکے گی، یہاں تک کہ سارے انس اور سارے جن سب کے سب مر جائیں گے، کوئی باقی نہ رہے گا، یہاں تک کہ پھر یہ آواز اٹھتی ہوئی جائے گی، پھر اب اوپر تک پہنچتی ہوئی جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ نظام کہکشانی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب درہم برہم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جس روز یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جو یہ سیارے ستارے تم دیکھ رہے ہو یہ سب بے نور ہو جائیں گے، اور پھر اوپر کی جو مخلوقات ہیں، فرشتے، وہ سب بھی ایک ایک کر کے مرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل سے جو اسرائیل کا تو نام زبان پر آ گیا، ملک الموت کہا گیا انہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، یہاں تک کہ ملک الموت سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اے ملک الموت تم یہ بتاؤ کہ اب کون باقی رہ گیا، تو وہ کہیں گے کہ آپ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جبریل ہیں اور میکائیل ہیں اور اسرافیل ہیں، یہ باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سب کی روحیں قبض کرو، چنانچہ ان کی سب کی روحیں قبض کر لی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب کون باقی ہے، تو ملک الموت کہیں گے کہ آپ کے عرش کا پایا جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں، حملۃ العرش، یہ باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ان سب کی روحیں قبض کرو، چنانچہ ان کی بھی روحیں قبض ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب کون باقی، ملک الموت کہیں گے پروردگار اب تو میں باقی ہوں اور آپ باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم بھی مر جاؤ، اور صرف اتنا کہتے ہی ان پر موت طاری ہو جائے گی، اب سب ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں، نہ کوئی فرشتہ باقی ہے، نہ کوئی انس، نہ کوئی جن، کوئی مخلوق باقی نہیں۔ اللہ رب العزت اب فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں گئے وہ تخت و تاج پر غرور کرنے والے، کہاں گئے جو زمینوں کے اوپر غرور کیا کرتے تھے، اپنی سلطنتوں کے اوپر اور حکومتوں کے اوپر غرور کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتے تھے، جو بڑے غرہ تھا ان کو اس بات کا کہ ہمارے پاس سلطنت ہے، قوت ہے، لاؤ لشکر ہے، جاہ و جلال ہے، کہاں گئے وہ سب؟ آج تو کوئی باقی نہیں رہی۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ فرشتوں کا محتاج تھا کائنات کو چلانے میں، سارے فرشتوں کو موت آ گئی، اللہ پہلے بھی تھا اور اس وقت بھی ہے، اسے موت نہیں اور ہر ایک کو موت ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، نہ اس سے قبل نہ اس سے بعد، وہ سب سے بڑا ہے اور اس کے اوپر کوئی نہیں، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ، اس کا حکم آخری حکم، وہ سب کو زندگی دیتا ہے تو لوگ زندگی پاتے ہیں، اور وہ جب چاہے سب پر موت طاری کر دے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، حملۃ العرش کا محتاج نہیں، جبریل اور میکائیل کا محتاج نہیں، وہ اسرافیل کا محتاج نہیں، کسی کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے در کے بھکاری ہیں، اور وہ کسی کا کسی ہر ایک سے بے نیاز ہے، اللہ الصمد، ہر ایک سے بے نیاز، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا قولہ الحق، یہ کہنا، یہ کائنات کا فنا ہونا، یہ قیامت کا آنا، اور سارے انسانوں اور جناتوں کا مر جانا، اور سارے فرشتوں پر موت کا طاری ہونا، اور ہر ذی نفس پر موت کا طاری ہونا، یہ برحق ہے، یہ ہو کر رہے گا، تمہیں چاہے شک ہو یا تم چاہے یقین کرو، لیکن یہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ اور فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی حکمرانی ہوگی، اسی کی بادشاہت ہوگی،
وہی حقیقی بادشاہ ہے، پہلے بھی اور آخر میں بھی۔ اور باقی دنیا میں جو مجازی بادشاہ تھے، جو اپنے آپ کو بادشاہ کہا کرتے تھے، کل انہیں پتا چلے گا کہ ہماری تو کوئی حیثیت تھی ہی نہیں۔ ہماری تو مثال اس طرح سے تھی جیسے کسی اسٹیج کے اوپر کسی شخص کو بادشاہ کے کپڑے پہنا کر بادشاہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ ڈرامہ کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں ہی حقیقی بادشاہ ہو گیا، اور وہ ہر ایک پر حکم چلانے لگے۔ بعد میں پتا چلے گا اسے کہ ہم نے تو سب خواب دیکھا تھا، ہماری بے خیالی تھی، بے وقوفی تھی، لوگوں نے مزے کے لیے، انجوائے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ بنا دیا تھا۔ اس وقت پتا چلے گا کہ حقیقی بادشاہ صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جب صور میں پھونکا جائے گا۔ اس کا ہم نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تمہاری چھپائی ہوئی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ جو چیزیں ڈھک چھپ کر کرتے ہو، لوگوں کی نگاہوں سے بچ بچا کر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کا بھی جاننے والا ہے، اور ہر ظاہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے لیے ہر چیز ظاہر ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تم چیزیں پوشیدہ رکھتے ہو، تم چیزیں خفیہ رکھتے ہو، تم چیزوں کو چھپا لیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم چھپا لے گئے، تم سمجھتے ہو کہ ہم بچا لے گئے، یہ کسی کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب ظاہر ہے، اس کے لیے کوئی غیب نہیں، ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہے، تمہارا ہر عمل اس کے سامنے ظاہر ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس کا ہر فعل حکمت پر ہے۔ اب مومنین کا تقاضا یہاں پر بڑا اہم ہو جاتا ہے، اور کافر کی زندگی اور مومن کی زندگی یہاں سے الگ ہو جاتی ہے۔ ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے، اسے معلوم ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل برحق اور بالکل درست فیصلہ ہے۔ وہ اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اور کہتا ہے پروردگار آپ کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل برحق فیصلہ ہے، وہی میرے حق میں بہتر ہے، میں چاہے اسے سمجھ سکوں یا نہ سمجھ سکوں، لیکن فیصلہ وہی بہتر ہے۔ اور کافر کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے اس کی زندگی بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی حکمت کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتا، وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ بہت جلد گھبرا جانے والا، بہت جلد اپنا سر پھوڑ لینے والا، بہت جلد خودکشی کر لینے والا، بہت جلد جنونی کیفیت اختیار کر لینے والا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر صبر نہیں، اس کے اندر قرار نہیں، اس کو اللہ پر توکل نہیں۔ یہ چیزیں مومنین کے حصے میں آئی ہیں، جو اللہ رب العزت مومنین کے دل کو باندھ دیتا ہے، ان کا اللہ پر توکل اور یقین بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کو اور پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک مومن اور ایک کافر کی زندگی بالکل الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، قرآن پاک کی اس آیت کے پیش نظر ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا معاملہ ایک کافر کی طرح ہے یا ایک مومن کی طرح ہے۔ ہمارا معاملہ وہ ہے کہ وہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، ہماری زندگی اس طرح کی ہے، یا ان لوگوں کی زندگی ہم جی رہے ہیں جو زندگی اللہ کو ناپسند ہے، جو زندگی فسق و فجور کی زندگی، جو گناہوں میں لتھڑنے کی زندگی، جو اللہ کو ناراض کرنے کی زندگی، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر دھیان نہ دینے کی زندگی، وہ ایک جانور کی زندگی جو کھایا پیا اور سو گیا اور صبح اٹھا اور پھر کھانا پھر پینا پھر چل پڑا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، آئندہ آنے والی زندگی کیا ہوگی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ایک مومن کی زندگی بالکل اس سے الگ ہوتی ہے۔ وہ جب صبح اٹھتا بھی ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہوا اٹھتا ہے، اور وہ اس بات پر شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے پروردگار تو نے مجھے زندہ کیا ہے، مجھے دوبارہ یہ دن دیا، مجھے دوبارہ موقع دیا کہ میں تیرے سامنے توبہ کر سکوں، میں تیرے سامنے معافی مانگ سکوں، میں نیک کام کر سکوں، میں تجھے راضی کر سکوں۔ اے اللہ یہ دن مجھے ملا ہے، یہ دن بڑی غنیمت کا دن ہے، یہ تیرا انعام ہے میرے اوپر جو یہ دن مجھے مل گیا ہے۔ پروردگار اگر میری موت ہو جاتی تو اس وقت ہم قبر میں ہوتے، اس وقت ہم منو مٹی کے نیچے دبے ہوتے، ہم عالم برزخ میں ہوتے، ہم اپنے اعمال نہ کر سکتے، لیکن آپ نے مجھے موقع دیا۔ اے میرا رب کتنا تیرا شکر ادا کروں، یہ کم ہے۔ اور اس کے بعد اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے اللہ رب العزت کی تعریف سے،
توصیف سے، ذکر سے، اذکار سے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے سے، اللہ رب العزت نے جو اس کے اوپر فرض نماز عائد کی اس کو پڑھنے سے، اور اس کے بعد جو پورے بدن کا صدقہ ہے جو صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاوابین ہے، جو وہ نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے اور اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چوکنا رہتا ہے، ہر معاملے میں چوکنا رہتا ہے، مجھ سے کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، کوئی ایسا عمل ہم نہ کر بیٹھیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، ہم فسق نہ کریں، فجور نہ کریں، گناہ نہ کریں، غلط کاموں میں نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے اوپر جھوٹ نہ بولیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر تہمت نہ لگائیں۔ ہم وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اور جہاں پر غلطی ہو جاتی ہے، قدم اس کے پھسل جاتے ہیں اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا ہے، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، شیطان کے بہکاوے سے یہ میں نے غلط کام کر دیا اور مجھے اقرار ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام تجھے ناراض کرنے والا ہے، پروردگار میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، زندگی میں دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے گناہ کو اس طرح سے معاف کیا گویا کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ایک مومن کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی دونوں میں فرق ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ ان بتوں کو الہ بنائے ہوئے ہیں، ان مورتیوں کو جو پتھر کی مورتیاں آپ نے تراشی ہیں، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ان بتوں کو آپ معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کو مشکل کشا جانتے ہیں، ان کو قادر مطلق جانتے ہیں، ان کو زندگی کا فیصلہ کرنے والا سمجھتے ہیں، ان کو کاروبار میں ترقی دینے والا سمجھتے ہیں، ان بتوں کو، ان مورتیوں کو، ان اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی تراشی ہوئی مورتیوں کو آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہاں پر ہم یہ بات بتا دیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ذکر کیا ہے، تورات کے اندر ان کا نام تارح بتایا گیا ہے، تو یہ جو تارح نام بتایا گیا ہو سکتا ہے یہ آزر کا لقب ہو، بہت ممکن ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم کے چچا کا نام تھا اور اصل نام ان کا جو ہے وہ تارح ہے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ قرآن پاک یہ بالکل صاف الفاظ میں کہتا ہے لِأَبِيهِ آزر، وہ اپنے باپ آزر سے انہوں نے کہا۔ تارح ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوسرا لقب ہو، ایسا ممکن ہے، لیکن ہمیں اس قرآن پاک کے اوپر اعتماد کرنا ہے، اور ابراہیم کے باپ کا نام آزر تھا۔ اس سلسلے میں جو لوگوں نے بہت مختلف تفسیری رائے ذکر کی ہیں وہ صرف اقوال رجال ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میرے ابا جان، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، میں آپ سب کی توجہ یہاں پر چاہتا ہوں کہ اللہ نے توحید الوہیت کو بیان کیا، قیامت کے دن کو بیان کیا، اور اس کے معاً بعد یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترتیب کیا ہے؟ یہ نظم قرآنی ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا اپنے اس عظیم بندے کا جس نے اپنی پوری زندگی توحید کے لیے وقف کر دی تھی۔ جب آپ نے قرآن پاک کی آیات پڑھی، جب آپ نے توحید الوہیت کو جان لیا، جب آپ نے اللہ کے انعام کو جان لیا، جب آپ نے یہ بات جان لی کہ اللہ کی پسندیدہ زندگی کون سی ہے، اور جب آپ نے یہ بھی جان لیا کہ قیامت آئے گی اور ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو یہاں پر ذکر کیا گیا حضرت ابراہیم کا، جو پوری قوم میں تنہا تھے اور اکیلے تھے۔ ایک مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن کا جوش اور ولولہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن کی زندگی ہوتی کیسی ہے؟ یہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا، اور حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی، اور بھی آگے ذکر آئے گا، انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اے نبی، اے محمد، اے ہمارے بھیجے ہوئے رسول، تم یہ جان لو کہ جس توحید کی تم دعوت دے رہے ہو، ہم نے جو انبیاء بھیجے تھے انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی اور لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ کہ توحید کی جب تم دعوت دو گے تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، خارزاروں کا راستہ ہے، یہاں پر پیروں میں کانٹے چبھتے ہیں
اور ماتھے پر پتھر پڑتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں پر خون بہتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں پر کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یہاں پر تذکرہ کیا، جو ہمارے نبی حضرت ابراہیم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اوپر کے خاندان میں آپ کے والد ہوتے ہیں، آپ کے باپ ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آپ اولاد سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہاں پر ان کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کو ذرا سا دیکھو کہ پوری قوم کے اندر وہ ایک اکیلا شخص تنہا، اور گھر اس کا ایسا کہ اس کے باپ آزر وہ بت کے بنانے والے، بتوں کو بیچنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، اور ان کا گھر کے پاس جس کے وہ پروہت تھے، جس کے وہ بڑے ذمہ دار تھے، وہ بڑا سا بنا ہوا عبادت خانہ جس کے اندر تمام بت رکھے ہوئے، اس ماحول کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، کتنے ہی لوگ ہوں گے جو مصلحت کی چادر اوڑھ لیں گے کہ ارے صاحب ٹھیک ہے، ابا جان کرتے ہیں انہیں کرنے دو، ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو صحیح کر رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ارے بھائی ہم تو ٹھیک ہے نا، ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توحید پر قائم ہے، ابا جان کو ہم نے وہ سمجھایا تھا، ایک بار سمجھایا تھا، ان کے سمجھ میں نہیں ہے، تو بڑے ضدی آدمی ہیں، اب بڑے غصیل آدمی ہیں، اب بہت جلد ناراض ہو جاتے ہیں، اب ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بہت سخت طیش میں آنے والے، بہت سخت غصے میں آنے والے، انتہائی ضدی، انتہائی ہٹ دھن، اپنے گھر سے نکال دینے والے، وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے چچا کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے بھتیجوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے بھتیجوں میں سے صرف حضرت لوط علیہ السلام جو 10 سال کے تھے وہ ایمان لائے تھے، باقی لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ نے دعوت دی توحید کی، لوگوں نے ٹھکرا دیا، آپ کو برا بھلا کہہ دیا، آپ کو کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو کڑوی کسیلی باتیں ہیں، آپ کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئیں، آپ نے کہا اب ان سے دوبارہ بات نہیں کرنی۔ نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، نبی بار بار بات کرتے ہیں، بار بار تانے سنتے ہیں، بار بار برا بھلا سنتے ہیں، بار بار کلیجے پر زخم کھاتے ہیں، لیکن بار بار اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم جو دعوت دے رہے ہیں، جو آپ سے کہہ رہے ہیں، جو آپ سے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ نہ دولت پانے کے لیے، نہ عہدہ پانے کے لیے، نہ منصب پانے کے لیے، نہ پراپرٹی اور جائیداد پانے کے لیے، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے۔ ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، میرا بدلہ تو صرف اللہ رب العالمین پر ہے۔ لہٰذا تمام مومنین موحدین کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ توحید ایسی نعمت ہے کہ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اسی توحید کے بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہے، اسی توحید کے لیے میدان محشر میں میزان نصب کی جائے گی، اسی توحید کے بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اسی توحید کے بنیاد پر سعادت اور بدبختی کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی کے بنیاد پر کون اللہ کا قریب ہے اور کون اللہ کی رحمتوں سے بہت دور ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس توحید کی بنیاد پر۔ لہٰذا یہ توحید اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اللہ کو کلمہ توحید پسندیدہ ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا آخری کلمہ ہوا، من کان آخر کلمتہ لا الہ الا اللہ، آخری کلمہ جس کا ہوا لا الہ الا اللہ، اس توحید کا کلمہ، اللہ فرماتا ہے ہم اسے جنت میں داخل کریں گے۔ ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو آسمان اور زمین کے برابر گناہ لے کر آ لیکن میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، تجھے معاف کر دوں گا تیری توحید کی بنیاد پر، اور اگر تو زمین آسمان کے برابر نیکیاں لے کر آئے لیکن میرے ساتھ شرک کرنے والا ہو تو میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لہذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ کردار، یہ جوش، یہ ولولہ، نہ موت کی پرواہ ہے، نہ زندگی کی پرواہ ہے، نہ گھر کی پرواہ ہے، نہ لوگوں کی پرواہ ہے، انہیں پرواہ ہے ایک اللہ کو راضی کرنے کی۔ وہ اپنے باپ سے بھی کہتے ہیں، اپنے خاندان والوں سے بھی کہتے ہیں، اور آگے بتاتے ہیں آپ کو اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا یہاں پر، اور یہ کہا ہے آگے چل کر جو ایک نکتہ ہے میں یہیں پر بیان کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ،
کہ یہ جو دلائل تھے ان کے ذہن میں جو آئے یہ ہم نے ان کے ذہن میں ڈالے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ توحید کی راہ میں جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے ذہن میں ایسے دلائل آتے ہیں، وہ قوت دی جاتی ہے، وہ جوش اور ولولہ دیا جاتا ہے جو اللہ کی عطا ہوتا ہے، اللہ کی دین ہوتا ہے۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ نے کہا کہ اذ قاموا فقالوا ربنا اللہ، سورہ کہف میں تذکرہ ہے اس کا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، کہ جب وہ نوجوان کھڑے ہوئے اس توحید کی دعوت کو دینے کے لیے تو اس پورے دشمنی والے ماحول میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انعام یہ دیا ان لوگوں کو، سب سے پہلا انعام کہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ایمان کی دولت ہم نے بھر دی ان کے دل کے اندر۔ تو یہ اللہ کا وہ انعام ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو کہ سخت گمراہی میں ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھایا آسمانوں اور زمین کی اس بادشاہت کو، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کو یقین کی دولت حاصل ہو جائے۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار یہ کہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم ان آسمان اور زمین کی اور اپنے آپ کی خلقت پر غور کیوں نہیں کرتے ہو۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر وہ زمانہ گزرا نہیں کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا؟ پانی کا ایک قطرہ، منی کا ایک قطرہ، وہ تھوڑا سا سیمن، اور آپ دیکھیں کہ اس پانی کے قطرے کو جس کے اندر لاکھوں لاکھ جرثومیں موجود ہیں، جس میں کچھ میل ہیں، کچھ فیمیل ہیں، کچھ مذکر ہیں، کچھ مؤنث ہیں، اور اس کو جو زمین پر پڑا ہوا ہو تو 20 منٹ میں وہ ضائع ہو جائے، اس کی کوئی وقت نہ رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پانی کے ایک قطرے سے ایک جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ پھر تمہیں کس نے بنایا؟ اس ایک قطرے کے اندر زندگی اور نشو و نما کس نے ڈالی؟ کس نے اس کے ہاتھ بنائے، پیر بنائے، دل بنایا، دماغ بنایا، جگر بنایا، آنکھیں بنائے، آنکھوں کا ریٹینا بنایا؟ کس نے بنایا؟ یہ ایک کا چہرہ دوسرے سے میل نہیں کھاتا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کا۔ تمہیں شعور کس نے دیا؟ اگر یہ شعور کی طاقت چھین لی جائے تو تم پاگل ہو جاؤ، اپنے کپڑے پھاڑ کر ننگے ہو کر زمین پر گھومتے پھرو۔ اللہ نے شعور کی طاقت تم کو دی، چلنے کی طاقت دی، کس نے دیا؟ کوئی امام ہے، کوئی بابا ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی جن ہے کوئی؟ اس وقت سب محتاج ہیں، سب اپنی خلقت کے لیے محتاج تھے، وہ کچھ نہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں بنایا، ہم نے انہیں پیدا کیا۔ موسیٰ کچھ نہ تھے، ہم نے انہیں وجود بخشا، اور عیسیٰ کچھ نہ تھے، ہم نے انہیں وجود بخشا۔ جتنے پیغمبر ہیں ہم نے ان کو وجود بخشا، وہ کچھ نہ تھے، اور اس کائنات کی شے کچھ نہ تھی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کچھ نہیں تھا، صرف ایک اللہ تھا، اور اس نے کہا ہو جا، اور ہو گئی۔ وجود دینے والا وہ ہے، اور تم مخلوق کو پکارتے ہو اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی نکاح کے لیے، اپنی شادی بیاہ کے لیے، اپنے مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے تم دوسروں کو آواز دیتے ہو، اور اس اللہ کو بھول جاتے ہو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور تمہیں خود پیدا کیا اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا اور پوری نسل انسانی کو اس نے وجود بخشا اور پیدا کیا۔ اس ایک اللہ کو بھول جاتے ہو تم۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر کہ ہم نے ابراہیم کو دکھایا کہ آسمانوں پر غور کرو، زمین پر غور کرو، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر بیٹھے۔ یہ قوم کے لوگ کون؟ ان کے دوست، ان کے خاندان والے، ان کے رشتہ دار، ان کے محلے والے، یہ سارے کے سارے لوگوں کو لے کر بیٹھے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ستاروں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، چاند کی پوجا کرنے والے، ان کے درمیان ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ الاؤ جل رہا ہے، رات میں باتیں ہو رہی ہیں، قہقہے لگ رہے ہیں، کہانیاں ہو رہی ہیں، قصے ہو رہے ہیں، ابراہیم بھی ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک موحد
وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، جب وہ غافلوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، ان غافلوں کو اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما جن علیہ اللیل، جب رات تاریکی چھا گئی اور ایک ستارہ طلوع ہوا جسے زہرہ ستارہ کہا جاتا ہے، انتہائی چمکدار، اب قوم کے لوگ بیٹھے ہیں جو اس ستارے کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے ہاذا ربی، ارے یہ ستارہ یہ میرا رب ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں بالکل بالکل، یہ تو ہمارا رب ہے، روشنی دیتا ہے، اس سے ہم ہدایت پاتے ہیں، روشنی میں چلے جاتے ہیں اور ہدایت، یہ ہمارا رب ہے۔ پھر قال فلما افل، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا، بادلوں نے آ کر اس کو ڈھک لیا۔ قال لا احب الافلین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ڈوب جائے میں اس کی پوجا نہیں کرتا، جو خود مجبور ہے، جو اپنی روشنی کو بچا نہ سکے، جو اپنے وجود کو بچا نہ سکے، وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا الہ معبود کیسا ہو سکتا ہے؟ میں اپنی پیشانی اس کے آگے کیسے جھکاؤں؟ میں اسے اپنی مصیبت میں کیسے پکاروں جو خود ڈوب گیا اور کسی نے اسے ڈبو دیا؟ جو اپنے آپ کی حفاظت نہ کر سکے میں اس کی پوجا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ فلما رأى القمر بازغا، اور اس کے بعد جب چاند دمکتا ہوا نکلا، قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہے میرا رب، چاند چمک رہا ہے۔ پوری قوم نے کہا چلو ہاں ٹھیک ہے یہ ہمارا رب ہے۔ وہاں سے جب زہرہ کا انکار کیا تو بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ توحید کی کرن دھیرے دھیرے دل کے اندر وہ تخم، وہ بیج پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب چاند نکلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ چاند میرا رب ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں یہ تو ہمارا دیوتا ہے، یہ تو ہمارا بھگوان ہے، ہم تو اسے مانتے ہیں، یہ ہمارا رب ہے، ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمیں روشنی دیتا ہے، یہ ہمارا رب ہے۔ فلما افل، اور جب وہ بھی ڈوب گیا، چاند کی بھی چمک چھن گئی، ختم ہو گیا، ڈوب گیا، تاریکیوں نے اسے اپنے آپ میں اپنے گھیرے میں لے لیا، چاند ڈوب گیا۔ قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، آپ نے کہا، زور سے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ میرا رب مجھے ہدایت دینے والا، رب کی طرف دھیان دیا کہ اے لوگو، جس نے تم کو پیدا کیا ہے کیا اس نے تمہاری ہدایت کا سامان نہیں کیا ہوگا؟ جس نے تمہارے لیے زمین سے غلہ اگا دیا تاکہ تمہاری زندگی برقرار رہے، ان فضاؤں میں آکسیجن رکھ دیا تاکہ تمہاری زندگی برقرار رہے، کیا اس نے تمہاری ہدایت کا سامان نہ کیا ہوگا؟ اس اللہ نے ہدایت کا سامان کیا ہے۔ اپنے ذہنوں کو تیار کرو اس کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اس کے بعد ابراہیم پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغہ، اور اس کے بعد جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہا یہ میرا رب ہے اور یہ میرا سب سے بڑا رب ہے، کیونکہ وہ لوگ اور بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اس کو سب سے بڑا رب کہتے تھے۔ تو جب سب سے بڑا رب اس کو کہا اور سب سے بڑا رب، اب اس کے بعد کہا فلما افلت، اور جب سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا اپنے شعور کا، اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ وہ دماغ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، جو شعور تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس کا ذرا استعمال کرو اور ذرا سوچو، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے جس میں تم شرک کر رہے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور میں نے اپنے رخ کو کر لیا ہے، چہرے کو کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، حنیفا، ہر ایک سے کٹ کر تنہا ایک اللہ کی طرف۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرک میں سے بالکل نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہ سب ڈوب جانے والے ہیں، آخر ان کا مالک کون ہے؟ آخر ان کا آقا کون ہے؟ یہ سورج کو چلانے والا کون ہے؟ چاند کو چلانے والا کون ہے؟ ان ستاروں کو لانے والا، چمک دینے والا، رات اور دن لانے والا وہ کون ہے؟ وہ ذات کون سی ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ تم تو اسی میں کھوئے ہوئے ہو۔ تم نے چاند کو اپنا رب کہا، تم نے سورج کو اپنا رب کہا، تم نے ستاروں کو اپنا رب کہا، تم نے دریاؤں کو اپنا رب کہا، جس کے اندر تھوڑا سا فائدہ دیکھا اس کو تم نے اپنا رب کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا رب ہے کون؟ تمہارا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اس کی پکار سنو، اس کی پکار پر لبیک کہو، آؤ اور توحید کو اختیار کرو۔ توحید کو اختیار کرو گے اس اللہ کو پالو گے،
اس اللہ کی رضا کو پالو گے، اس کی معرفت حاصل کر لو گے، اور جنت کا راستہ تمہارے لیے کھل جائے گا، اور تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ۔ نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی ملال ہوگا، سیدھے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آؤ توحید کو اختیار کرو، شرک کو چھوڑ دو، اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب وحاجہ قوم، ابراہیم کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی، ان سے لڑ پڑی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا اللہ کے بارے میں تم لوگ مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو؟ وقد ہدانی، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، ان مشرکوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے معبودوں کی تم عبادت نہیں کرو گے تو ہمارے یہ معبود تم کو جلا کر بھسم کر دیں گے، تمہارے اوپر مصیبتیں ڈال دیں گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور کیا بات کہی ہے، اللہ اکبر، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، اگر اللہ میرے ساتھ کچھ برا کرنے کا فیصلہ کر لے تو وہ ہو کر رہے گا، ان معبودوں کا کچھ بھی دخل نہ ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے یہ شرک کی وہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جاتے ہیں مزار کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں اور اپنے دل کو وہاں پر پیش کر دیتے ہیں، اور رو رو کر بابا سے فریاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کچھ اچھا ہو گیا تو کہتے ہیں کیا کہنے بابا نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہماری ہی کچھ کمی رہ گئی ہوگی، چادر ہم نے اچھی نہیں خریدی تھی، اور کچھ سامان اچھا نہیں پیش کیا تھا، نظر اچھا نہیں چڑھائی تھی، اس لیے ہوگا۔ یہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان معبودوں کا کچھ بھی دخل نہیں ہے، اگر میں کل بیمار پڑ جاؤں یا کل میرے اوپر مصیبت آ جائے یا میری موت ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو ان کا کچھ بھی دخل نہ ہوگا، وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے توحید۔ کچھ بھی ہو جائے، موت آ جائے، لیکن شرک نہیں کریں گے، شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ فیصلہ اللہ کا، چاہے وہ زندگی کا فیصلہ کرے اور چاہے وہ موت کا فیصلہ کرے۔ اگر اللہ کی مرضی ہے کہ ہم بیمار رہیں، بستر پر پڑے رہیں، تو ہم بیمار رہیں گے، بستر پر پڑے رہیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اسی توحید کے اوپر دنیا سے جائیں گے۔ کوئی ہمیں ورغلا نہیں سکتا، کوئی ہمیں شیطان دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، کسی کی کرامت اور کسی کی کہانیاں اور جھوٹے قصے ہمیں ہمارے راہ سے ہمیں ہٹا نہیں سکتے۔ ہم نے اللہ کی توحید کو پکڑ لیا ہے، اسی پر ہماری موت آئے گی۔ یہ جو لفظ یہاں پر ہے یہ بہت مومنین صادقین، میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بات پر ضرور غور کریں۔ فرمایا وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم بہت کشادہ ہے، وہ جانتا، میں نہیں جانتا۔ اللہ کا میرے لیے کیا فیصلہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بیمار ہو گیا، میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں ٹھیک ہو جاؤں، میری اتنی مرضی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، بستر سے اتر جاؤں، چلنے لگوں، کھانے پینے لگوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی جو حکمت ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہو سکتا ہے اللہ یہ چاہتا ہو کہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جب تمہاری موت آئے تو تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہارے اوپر گناہ ہیں، اور جو گناہ اللہ کی رحمتوں کے آنے کے لیے مانے ہیں، اللہ چاہتا ہے تمہیں بیمار کر دے، تمہیں پریشانی میں ڈال دے، تمہارا بزنس ٹھپ ہو جائے، تم اللہ کو پکارنے والے بن جاؤ، اور تمہارے وہ گناہ کٹتے رہیں، یہاں تک کہ جب وہ گناہ کٹ جائے تو پھر اللہ کی رحمتوں کی ایک بارش ہو جائے تمہارے اوپر، اور اللہ کی رحمتوں کا سیل رواں آ جائے جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے، اور تم اس کی رحمتوں کے اندر نہاتے رہو۔ اس کی حکمتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کا علم بہت وسیع ہے، وہ جانتا، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا افلا تتذکرون، کیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں؟ کیا ابھی بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ کیا ابھی بھی تمہارا دماغ نہیں کھلا؟ فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈر سکتا ہوں جن کو تم شریک کر رہے ہو، ان سے میں ڈروں گا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تمہیں خوف نہیں لگتا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کے اللہ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، یہ بتاؤ اطمینان اور سکون میں رہنے کے لائق کون فریق ہے؟ جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، جو ان بتوں پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ ڈرو تو تم ڈرو، اور خوف کھاؤ تو تم خوف کھاؤ، اور تم ڈرو کہیں تمہاری زمین تمہارے قدموں کے نیچے سے نکال نہ لی جائے، تم زمین میں دھسا نہ دیے جاؤ، آسمان سے بارش نہ ہو جائے پتھروں کی اور تمہیں ہلاک کر دے۔ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو،
اسی کی کائنات میں رہتے ہوئے، اسی کی زمین پر رہتے ہوئے، اسی کا دیا کھاتے ہوئے، اور تم اسی کے ساتھ شرک کرو. تم نہیں ڈر رہے ہو اور مجھے ڈرا رہے ہو. تم امن میں رہنے کے لائق اور اطمینان میں رہنے کے لائق تو وہ ہے جو توحید پر ہے، جس نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہے، وہ ہے امن پہ رہنے کے لائق. ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ بات سمجھ سکو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو امن و امان ملے گا اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. اس قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام ڈر گئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر شخص کچھ نہ کچھ ظلم کرنے والا ہے، کچھ نہ کچھ خطا کرنے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ ہے ظلم. یہاں پر ایک بات عرض کرنی ہے کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، صحابہ کرام عربی زبان سمجھتے ہیں، انہی کی زبان میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول سے رجوع کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. اب آپ دیکھیں ذرا سا، اور اللہ کے رسول انہیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ قرآن پاک کو ہمیشہ حدیثوں سے سمجھا جائے گا. قرآن پاک کی آیتوں کی منمانی تفسیر نہ کرو، کوئی نہ کرے، اپنی مرضی سے نہ کہو، بلکہ قرآن پاک کی جو تفسیر اللہ کے رسول بیان کریں، اس کا جو طریقہ اللہ کے رسول بیان کریں، اس کو اختیار کرو. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو. ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا، چپ چاپ سنا جائے گا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو، وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے. مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بالکل واضح روایت ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، جب امام قرآن پاک پڑھ رہا ہو تب کچھ نہیں. دیکھیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میرے بھائیوں ایک غلطی ہو رہی ہے. غلطی جانتے کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی اس بات سے ہو رہی ہے کہ یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ یہ مکی آیت ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول مدینے میں حکم دے رہے ہیں کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو، اسے ہی پڑھو صرف. اور آپ اپنی منمانی تشریح کر رہے ہیں، حدیث کو سامنے نہیں رکھ رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو فہیا خداج فہیا خداج فہیا خداج غیر تمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل ہی نہیں ہوئی. یہ غیر تمام، اتنی تشریح. اب دیکھیے یہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے رسول سے سیکھنے والے ہیں، ان کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں یا ابا ہریرہ انا قد نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ کبھی تو ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تب کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھو. ارے بہت ساری ثنا پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ اتحیات پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کہاں پڑھتے؟ سب پڑھتے تو ہیں آپ، زور زور سے تو نہیں پڑھتے کہ امام کو ڈسٹرب ہو، وہ تو نہیں پڑھتے آپ، لیکن پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی، اور جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ رکعت ہی نہیں، وہ نماز. اتنا خداج کہتے ہیں اونٹنی جب ناتمام بچہ، نامکمل بچہ گرا دے، جسے مس کیریج ہو جاتا ہے، بچہ ابھی مکمل ہوا نہیں اور گر گیا، تو اس کو کہتے ہیں خداج.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تم نے نماز پڑھی ہے یہ مکمل ہی نہیں ہوئی ہے، یہ نامکمل نماز ہے، کہاں اسے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہو؟ مکمل کرو اسے، غیر تمامن، یہ پوری ہوئی نہیں۔ اور اتنی وضاحت، اتنی زیادہ وضاحت، اور کیا چاہیے؟ لیکن جب آپ قرآن پاک کو حدیثوں سے سمجھیں گے تو آپ کی سمجھ میں بہت کچھ آئے گا، پورا اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اور جب آپ اپنے دماغ سے قرآن پاک کی تشریح کرنے بیٹھیں گے، آپ کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تشریح ہو رہی ہے، تو پھر آپ بہک جائیں گے۔ اس لیے کہ صراط مستقیم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو آپ اللہ کے رسول سے بھاگیں گے کہاں؟ اور بھاگ کر جائیں گے تو سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ تو قرآن پاک کی تفسیر حدیثوں کی روشنی میں ہونی چاہیے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور حدیثیں کیا ہیں؟ حدیثیں قرآن پاک کی تفسیر ہیں۔ عزیزان محترم، یہ یہاں سے 8 رکوع پورے ہوتے ہیں، آیت نمبر 82 تک ہم نے پیش کیا ہے۔ اس کو ایک آیت اور پڑھ دیتے ہیں جو آیت نمبر 83 ہو جائے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ دلائل ابراہیم کے ذہن میں ہم نے ڈالے، ہم نے دیے، جو اس نے اپنی قوم سے گفتگو کی اور ان کو سمجھایا اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، یہ ہم نے کیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب پروردگار بہت زیادہ حکمت والا ہے اور بہت زیادہ جانکار ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے کہ اس بارش کے موسم میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور قرآن پاک سے آپ کی وابستگی ہے، حدیثوں سے وابستگی ہے، اور یہ توحید کی محبت ہے، اور اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہے کہ جو تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے جلنے کو قبول فرمائے، اور اس سننے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہماری زندگی کو ایک عملی زندگی بنا دے اور عمل سے آراستہ فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔